دنیا اس وقت ایک ایسے جغرافیائی دباؤ میں داخل ہو رہی ہے جہاں سمندر کے دو تنگ دروازے پوری معیشت کی سانسیں اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے ڈبل چوک پوائنٹ تھیوری۔ آبنائے ہرمز اور باب المندب یہ صرف پانی کے راستے نہیں، یہ وہ شریانے ہیں جس سے عالمی معیشت میں توانائی اور تجارت کا خون گردش کرتا ہے۔ اگر یہ دونوں شریانے ایک ساتھ سکڑ جائیں تو سوال جنگ کا نہیں رہے گا، سوال نظام کے ٹوٹنے کا ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلین۔ آج کی ویڈیو میں ہم کسی ایک ملک، ایک حملے یا ایک واقعے کی بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے ایک سسٹم کی، ایک ایسا سسٹم جو بظاہر مضبوط نظر آتا ہے لیکن دراصل چند تنگ راستوں پر کھڑا ہے۔ دنیا کی معیشت کو اگر آپ ایک نقشے پر دیکھیں تو یہ سیدھی لائنوں کا نظام نہیں ہے، یہ ایک جال ہے، ایک انٹر کنیکٹڈ نیٹ ورک ہے جہاں ہر بندرگاہ، ہر جہاز اور ہر راستہ ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ لیکن اس پورے نیٹ ورک میں چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پورا نظام سکڑ کر ایک نقطے میں سمٹ جاتا ہے اور انہیں کہتے ہیں چوک پوائنٹ۔ پہلا چوک پوائنٹ تو آج کل زبان زد عام ہے، یعنی آبنائے ہرمز۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو اگر بند ہو جائے تو توانائی کا بہاؤ صرف کم نہیں ہوتا بلکہ رک جاتا ہے۔ یہاں روزانہ کروڑوں بیرل تیل حرکت کرتا ہے اور اسی حرکت پر دنیا کی صنعتیں، ٹرانسپورٹ اور معیشت کھڑی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے دروازے کی جانب، یہ ہے باب المندب، جسے بعض ماہرین آنسوؤں کا دروازہ یعنی دا گیٹ آف ٹیئرز بھی کہتے ہیں۔ یہاں سے تقریباً 10 سے 12% عالمی تجارت اور بڑی مقدار میں تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ یہ راستہ یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو جوڑتا ہے۔ اگر ہرمز توانائی کا دروازہ ہے تو باب المندب تجارت کی شاہراہ ہے۔ اب ذرا اصل نظریہ سمجھیں، یعنی ڈبل چوک پوائنٹ تھیوری۔ اگر ایک چوک پوائنٹ بند ہو تو دنیا متبادل راستہ تلاش کر لیتی ہے، لیکن اگر دو چوک پوائنٹ ایک ساتھ متاثر ہوں تو متبادل راستے نہیں رہتے، صرف تاخیر، مہنگائی اور بحران رہ جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک جسم میں دو بڑی شریانیں ایک ساتھ دب جائیں، دل تو دھڑکتا رہتا ہے لیکن جسم کمزور ہونے لگتا ہے۔ اب یہ صرف ایک نظریہ نہیں رہا بلکہ یہ زمینی حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ حوثی گروپ نے جنگ میں عملی کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ باب المندب کو بند کرنا ایک ممکنہ آپشن قرار دیا جا چکا اور آبنائے ہرمز پہلے ہی شدید دباؤ میں ہے۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمت $115 سے تجاوز کر چکی ہے، سپلائی چین دباؤ کا شکار ہے اور مارکیٹس غیر یقینی صورتحال میں داخل ہو چکی ہیں۔ یہ جنگ اب روایتی نہیں رہی، یہ اب علاقائی نہیں، ایک بہاؤ یا فلو کی جنگ ہے۔ کون زمین جیتتا ہے یہ اہم نہیں رہا، کون راستہ کنٹرول کرتا ہے یہ فیصلہ کن ہو چکا ہے۔ جہاں میزائل صرف سگنلز ہیں، اصل طاقت وہاں ہے جہاں جہاز رک سکتے ہیں۔ اگر باب المندب غیر محفوظ ہوتا ہے تو اثرات سیدھے نہیں آتے، وہ مرحلہ وار آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ شپنگ میں تاخیر ہے اور راستوں کی تبدیلی کی صورت میں آتا ہے، تیسرے مرحلے میں فریٹ کی لاگت آتی ہے جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، چوتھا مرحلہ مہنگائی کا دباؤ اور آخری مرحلہ معیشت میں سست روی ہے۔ یہاں ایک معمولی سا دھچکا پورے نظام کو ہلا دیتا ہے۔ حوثی گروپ کی حکمت عملی کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ فوری اور مکمل جنگ کے حق میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک محدود مگر بتدریج بڑھتی ہوئی حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں جسے کہا جاتا ہے کنٹرولڈ ایسکیلیشن۔ پہلا مرحلہ ہے سگنلنگ، یعنی محدود نوعیت کے حملوں کے ذریعے پیغام دینا۔ دوسرے مرحلے میں دباؤ بڑھایا جاتا ہے تاکہ مخالف کو اسٹریٹجک سطح پر مجبور کیا جا سکے۔ تیسرا مرحلہ لیوریج حاصل کرنا ہے، یعنی صورتحال کو اپنے حق میں موڑنے کی پوزیشن بنانا۔ یہ ایک جذباتی رد عمل نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی مرحلہ وار حکمت عملی ہے جہاں ہر قدم، ہر مرحلے کے لیے بنیاد تیار کی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق صرف چند جہازوں کو ٹارگٹ کرنا بھی پورے راستے کو غیر محفوظ بنا سکتا ہے۔ یہ بحران ایک بڑی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے، دنیا کا نظام مکمل طور پر متنوع، ڈائیورسیفائڈ نہیں ہے بلکہ یہ چند محدود راستوں پر غیر متوازن انحصار رکھتا ہے، یعنی کارکردگی تو زیادہ ہے لیکن نظام کی برداشت کمزور ہے۔ اگر دونوں چوک پوائنٹ متاثر ہوتے ہیں تو عالمی تیل کی سپلائی کو شدید جھٹکا لگ سکتا ہے، عالمی تجارت میں بڑی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، صنعتی سرگرمیاں سست روی کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ ایک بدترین ممکنہ معاشی منظرنامہ ہو سکتا ہے۔ اب سب سے اہم سوال، کیا باب المندب واقعی بند ہوگا یا یہ صرف جیو پولیٹیکل لیوریج ہے؟ اور اگر یہ لیوریج ہے تو کیا دنیا اس دباؤ کو برداشت کر سکتی ہے؟ یہ جنگ صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہی، یہ عالمی نظام کی ساخت کو چیلنج کر رہی ہے، جہاں راستے صرف راستے نہیں رہے، وہ طاقت بن چکے ہیں۔ اور اگر یہ طاقت استعمال ہوئی تو اگلی بڑی جنگ میدان میں نہیں بلکہ عالمی معیشت کے دباؤ میں لڑی جائے گی۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا دنیا واقعی ڈبل چوک پوائنٹ کرائسس کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اس حوالے سے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔